اتنا ممکن ہم اب یقین کر گئے مان گئے ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج، اس وقت وہ ایمان لائیں گے، مان جائیں گے کہ اللہ بھی ہے، قیامت بھی ہے، چاہے اس ماننے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے دوزخ میں جانے کے وقت کوئی کافر نہیں رہے گا، مان جائے گا، بے شک پھر اس ماننے کا اس کو کوئی نفع نہ ہو، یہ وہ کہہ رہا۔ اب یہ بات تو بالکل ٹھیک، قرآن پڑھا ہوا کہ لوگ کہیں گے اللہ ہم نے سب کچھ دیکھ لیا سن لیا، اب تو مان گئے ہم، مگر اس ماننے پر اللہ کہے گا اب تو موقع ہی کوئی۔ تو ان مثالوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے، جو آپ پڑھیں گے پتہ چلے گا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ کسی علمی اختلاف کی بنا پر دوسرے کو اپنی امت سے خارج کر دیا جائے، یا آپس میں رشتہ ناتا میل ملاپ میں ان چیزوں کو بہانہ بنایا جائے، وہ سید ہے یہ غیر سید ہیں، یہ رشتے نہیں کر سکتے۔ نہیں، دین میں کسی قسم کی ایسی تقسیم جس سے امت کی وحدت کو ضرر پہنچے ناقابل برداشت، ٹکڑے نہیں ہونے دینا، سب کچھ قبول کر لو، فساد نہیں امت میں ڈالو۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے جب پیش گوئیاں فرمائیں کہ میرے بعد حاکم آئیں گے، دین کے خلاف عمل کریں گے، خرابی مچائیں گے، تو لوگوں نے پوچھا ہم تلواریں اٹھا لیں؟ فرمایا جب تک وہ نماز کا اہتمام کریں نا اس وقت تلوار نہ اٹھا۔ نقصان ضرور ہے ان بگڑے ہوئے حاکموں کے آنے کا، مگر امت میں انتشار جو ہے آپس میں خانہ جنگی جس کی وجہ سے دشمنوں کو موقع مل جائے تمہیں برباد کرنے کا، اس کو نہیں برداشت کیا تھا۔ یہ ضرر قبول کر لینا کہ چلو کچھ خرابیاں تو ٹھیک ہیں، کلمہ گو ہیں، اسلام کو ماننے والے ہیں، ان کو اسلام سے نہیں نکالنا چاہیے۔ اب ایک بات جو پڑھے لکھے لوگوں کے سمجھنے کی وہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں جب فلاں شخص نے اس حدیث کا انکار کر دیا، اس مسئلہ کو نہ مانا، بات تو دین کی تھی، تو وہ کافر ہی ہوا، اس نے اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی۔ تو اس سلسلے میں آپ سارے حضرات ریکارڈ بھی ہو رہی بات، آپ بھی سمجھیں، آگے بھی پھیلائیں کہ رسول کریم علیہ السلام جب تک اس دنیا میں سامنے موجود تھے، آپ کی زبان سے نکلنے والی بات جتنا قرآن کا وزن ہے اتنی اہمیت کی حامل ہے۔ قرآن کا انکار کرے، رسول اللہ کی بات کا انکار کرے، وہ کافر سامنے سن رہا۔ مگر اب جب زمانہ اتنا پڑ گیا، درمیان میں بے شمار واسطے، میں نے فلاں سے سنا، میں نے فلاں سے سنا، 6-7 آدمی درمیان میں آتے ہیں، ان کی کیا گارنٹی وہ نبی؟ عام آدمی ہے، جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، بھول بھی سکتے ہیں، بعد میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے آج اگر کوئی شخص کہتا کہ یار اس حدیث پر میرا اطمینان نہیں، میرا نہیں دل مان، وہ معاذ اللہ یہ نہیں کہتا کہ میں رسول اللہ کی بات نہیں مانتا، وہ کہتا ہے یار کسی بیان کرنے والے کو غلطی لگی ہے، یہ نہیں بات حضور فرما سکتے۔ اس لیے وہ رسول اللہ کی بات کا منکر نہیں، ایک ایسی بات کا انکار کر رہا جو آپ کی طرف منسوب ہے، مگر اس کا دل نہیں مانتا کہ حضور نے کہی ہوگی، تو یہ کافر نہیں ہو سکتے۔ اس سلسلہ میں 3 سٹیج جو ہیں مدارج دین کے بارے میں یہ ذہن میں رہنے چاہیے۔ ہر آدمی جو اٹھتا نا کہ میری یہ بات نہیں مانی کافر، یہ نہیں ٹھیک بات۔ کچھ چیزیں تو رسول اللہ سے اس طرح منقول ہوئی ہیں کہ امت میں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کو علمی زبان میں ضروریات دین کہتے ہیں کہ وہ اسلام کی ایسی ضروری باتیں ہیں کہ ان پڑھ تک جانتے ہیں۔ جیسے اب شوشہ چھوڑ دیا، شراب حرام نہیں، ایسی بکواس کی کوئی اجازت نہیں۔ مسلمانوں کا کوئی گروہ مشرق مغرب میں ایسا نہیں، بچہ نہیں، جوان ایسا نہیں جو نہیں جانتا کہ اسلام نے شراب کو حرام کیا، نشہ اور مشروبات حرام ہے۔ کوتاہی سے یا تربیت کی کمی کی وجہ سے کوئی پیتا ہے تو قصوروار مذہب میں حرام ہے۔ اب ایسی باتوں کو کوئی اٹھا دے کہ 5 وقت کی نماز نہیں ہے، حج بیت اللہ، وہ نہیں مسلمان ایسا۔ یہ کوئی مسائل ایسے نہیں کہ ان میں غور و فکر کی ضرورت ہو، یہ تو بچے تک پہنچا دیا اللہ کے رسول، اور اس میں امت میں کوئی اختلاف بھی نہیں۔ ضروریات دین کا منکر کافر۔ دوسرے کچھ مسائل ایسے ہیں کہ ایک گروہ کے نزدیک تو قطعی دلائل سے ثابت، وہ جان ہم کہتے ہیں ہمارے پاس پڑھے پکے سے، مگر وہ اس درجہ کو نہیں پہنچے کہ سارے مسلمان مانتے ہوں، کچھ نہ کچھ اس سے اختلاف بھی کریں۔ اب اس کے بارے میں مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ نے اپنے کتاب میں لکھا اور حوالہ دیا کہ میرے والد محترم نے اس پر جو کتاب لکھی ہے وہ پڑھنے کے لائق ہے۔ تو فرماتے ہیں حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہمارے نزدیک قطعی دلائل سے ثابت، ہمیں پکا یقین ہے کہ وہ خلیفہ برک تھے، مگر چونکہ شروع میں کچھ اختلاف ہو گیا، حضرت علی اور ان کے ساتھیوں نے کچھ مدت تک رنجش کا اظہار کیا، بعد میں وہ مان گیا۔ اب ہم کہتے ہیں وہ دل سے راضی ہو کر مان لیں، دوسرا گروہ کہتا نہیں انہوں نے بس مسلط کے تحت قبول کیا، دل سے نہیں راضی تھے، بعد میں پڑ گیا شک۔ اب صاف لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شیخین کی خلافت کا منکر ہے، بے شک وہ ہمارے سنت کے نزدیک دلیلوں سے ثابت ہے، مگر وہ کافر نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ معاملہ اس حد تک نہیں پہنچا کہ پوری امت اس پر متفق ہو جائے، اس میں ذرا کمی آ گئی۔ اور اس سے بھی نیچے پھر وہ باتیں جو قطعی دلائل میں نہیں آتی وہ ظنی۔ ایک آدھ حدیث میں بات آئی، کسی نے کہا ہمیں یقین ہے حضور نے فرمایا بسم اللہ، دوسروں نے کہا ہمیں نہیں اطمینان کہ آپ نے یہ فرمایا ہو، تو ایسے لوگ جب وہ گمراہ نہیں ہوتے۔ اس کی مثالیں صحابہ کرام کے دور میں موجود ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ جس چیز کو آگ نے چھوا ہو اس سے وضو کرنا چاہیے،
آگ کی پکی چیز کو کھائیں پھر وضو کرنا پڑتا. پہلے حکم یہی ہوتا تھا کہ کھانا آپ نے کھا لیا, آگ کا پکا روٹی وغیرہ سالن, وضو کریں. بعد میں آپ نے چھوڑ دیا تو وہ یہی کہتے تھے وضو مما مست النار, جس کو آگ نے چھوا اس سے وضو کریں. جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے انہوں نے بات یہ بیان کی تو کہنے لگے وہ رہا اس طرح تو آگ پر پانی گرم کر لیا جائے تو اس سے آدمی نے وضو کیا تو اس کو پھر وضو کرنا چاہیے, وہ بھی آگ سے ہی گرم. تو ابو ہریرہ کوئی جواب نہیں دے. بتیجے جب میں حدیث بیان کروں تو ایسی باتیں نہ کرو بھائی, یہ اپنی جگہ کہتے رہے, اپنی جگہ ٹکے رہے. کسی نے کسی کو کافر مومن نہیں کہا, حالانکہ پہلی صدی. اس لیے خدا کے لیے یہ کافر والی بیان ذہن سے نکال. ہر مسجد میں جاؤ, وہ آپ کی اپنی مسجد. یہ نہ پڑھا کرو, آنکھیں بند کرو کہ اوپر کیا لکھا ہوا پیشانی پر یا حدیث کی مسجد ہے بڑے کیا قبلہ رخ نماز پڑھ. آپ اندازہ کریں کہ اسلامی تاریخ میں جتنا بدنام مختار بن ابی عبید ثقفی ہے کہ وہ نبی بن گیا تھا, اس نے دعویٰ کر دیا تھا کہ میں صاحب وحی ہوں, میرے پاس جبریل آتا. مگر محلہ میں دیکھے صحابہ کرام اس کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھتے تھے, دوسری نمازیں پڑھتے, زکوٰۃ اس کے بیت المال کو دیتے تھے. اگر وہ وظیفے بیچتا تھا تو ابن عمر ابن عباس وہ سارے وصول کرتے. تو ان باتوں کی وجہ سے جو ٹکڑے کر دیا نا, ہر مولوی اور ملا کے رسالہ شائع کرتا وہ مسلمان نہیں, کوئی کہتا وہ گستاخ رسول ہے, وہ کہتا یہ مشرک لوگ. ایسا حق کسی کو نہیں. آپ اپنی حد تک سمجھانے کی کوشش کریں کہ آپ کے خیال میں یار یہ غلطی معلوم ہوتی ہے, آپ درست کر لیں تو بہتر. اگر نام بھی درست کہے تو صاحب امت جانے اور اس کا امتی. آپ امت کے وارث نہیں ہیں کہ کسی کو امت میں سے نکالے, قطعاً اس کی اجازت کوئی حق نہیں اس کا. یہ اللہ کے رسول کا معاملہ, جن قیامت کے ساروں کو اپنی کملی کے نیچے لے لے, آپ کون روکنے والے ہو؟ نہیں, ایسی باتیں کرنی چاہیے. اور آپ حیران ہوں گے کہ جو اسلامی فرقے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں تھی, ان میں سے جہمیہ فرقہ ایک تھا جس کو امام صاحب نے کافر کہا, اور کسی کو کافر نہیں کہا. ان کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کا عقیدہ جو ہے یہ یار اسلام کے لوگوں کا نہیں, یہ اسلام سے خارج. مگر جب ان میں سے کوئی مرتا تھا اس کی نماز جنازہ پڑھتے, اپنے وعظوں میں ان کے لیے دعائے رحمت کرتے, بخشش مانگتے. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب ہمارے یہ کیوں کام کرتے, ایک طرف انہیں کافر کہتے تھے, دوسری طرف ان کی بخشش کی دعائیں کرتے. یہ ابن تیمیہ نے بھی نقطہ لکھا, اور پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اعلیٰ طریقہ سے رائے کرمت اللہ میں اس کو واضح کیا کہ ملاؤ لزوم کفر میں اور التزام کفر میں بہت فرق ہے. آپ نکالتے ہیں کسی کی بات سے کہ یہ کفر ہے, آپ نکال رہے ہیں نتیجہ, مگر وہ نہیں مانتا, وہ توبہ توبہ میں کروڑ لعنت بھیجتا ہوں اگر یہ مطلب ہو تو اس نے التزام کفر نہیں کیا. یہ اپنے ذمہ نہیں لیا کہ ہاں کفر ہے تو میں کفر کرتا ہوں. آپ نکال رہے ہیں تو یہ لزوم کفر آپ کے علم سے ہے, یہ نکلتی بات کہ یہ بات کفر لازم آتا. وہ اگر اپنے ذمہ لے لے کہ ہاں کفر ہے تو مجھے کفر قبول ہے, میں نہیں ایسے نبی کو مانتا, تو پھر کافر. تو امام صاحب اسی لیے ان کے لیے دعائے رحمت کرتے فرماتے ہیں بھائی انہوں نے یہ زور سارا لگا لیا, ان بیچاروں کو یہی سمجھ آئی کہ قرآن مخلوق ہے, اللہ رسول کی بات ہوتی. میرے خیال میں یہ بات کفر کی ٹھیک نہیں کہنی, مگر جو کہتے ہیں وہ بھی بیچارے بھی اپنی ساری کوشش کرتے ہیں. میں کس طرح کہوں کہ وہ کافر مر رہے ہیں, انہوں نے بھی اپنی محنت کی ہے, استفراغ غصہ کیا. اب میں ان پر کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتا, میں اپنے ماننے والوں کو کہوں گا کہ اس بات سے بچنا, مگر جو مانتے ہیں ان کو میں کافر کیسے کہہ دوں, وہ اللہ رسول تو مجھ سے زیادہ مانتے, وہ دیوانے. اور ایک بات جس کی وجہ سے خرابی پڑ جاتی ہے اتحاد میں, اور اب وہی ہو رہا کہ جو باتیں اصل تھیں ڈر, ان کو چھوڑ دے, شاخوں پر جھگڑا کرتے رہتے. میں مثال کے طور پر کہتا ہوں, آپ میں ہر قسم کے لوگ موجود ہیں میرے بھائی, کہ ہمارے علم میں غیب کی بحث بہت چلتی ہے. کوئی کہتے ہیں اللہ کے سوائے علم میں غیب نہیں کسی کو, کوئی کہتے ہیں نہیں انبیاء اور اولیاء جو ہیں ان کو بھی اللہ نے علم میں غیب دیا. اب یہ دونوں باتیں صحیح ہیں, ان میں سے کسی کا انکار کرے دونوں سے پوچھ لو کافر کہے گا. بات کو بیان کرنے کا صرف فرق ہے کہ کن لفظوں میں کرنی چاہیے. یہ بات کہ ذاتی اور محیط علم اللہ کا ہے, اس کو بھی ساری امت مانتی کہ اپنے آپ کسی سے سیکھے بغیر, اور ہر شے کا یہ اللہ کا ہے. جتنا اللہ چاہتا اپنی مرضی سے اپنے نبیوں کو بتاتا ہے رسول, یہ بھی دین کا عقیدہ. اگر بتاتا ہی کچھ نہیں وہ نبی کیوں, ہم ان کو کیوں مانتے ہیں جو غیب کی خبریں دیتا. اب درمیان میں آ جاتی بات, یہ دو حدیں قائم رکھنی, ان کے اندر رہنا کہ اللہ کے سوا کو اپنے طور پر نہیں جانتا, محیط علم اس کا, اس کے اندر رہ کر کہ اللہ جتنا چاہتا دیتا, یہ بھی مانا. مگر اب کون سی چیز کا دیا یا نہیں دیا, مثلا اختلاف ہو گیا کہ قیامت کا بھی حضور کو علم دے دیا, کب آئے, جو بارش وغیرہ کے بارے میں سورہ لقمان میں وہ بھی دے دیا. اب جب جذباتی نہیں ہوتے, ہوش قائم ہوتے, اس وقت لکھنا ہے خالص الاعتقاد ہے مولانا رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی, یہ جال حق ہے مفتی احمد یار, وہ کہتے ہیں یار اس کا منکر گمراہ بھی نہیں,
اگر کوئی کہتا قیامت کا علم نہیں حضور کو دیا، ان چیزوں کا علم نہیں دیا، یہ گمراہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ زیادہ اہل سنت کے علماء کا یہی عقیدہ ہے کہ یہ چیزیں جو ان کے علم اللہ نے دی، مانتے ہیں اکثریت کا یہی عقیدہ، اس لیے گمراہ ہونا تو گزارا اہل سنت سے بھی نہیں ہم نکال سکتے۔ صرف وہ کہتے ہیں ہمارا اور چند عارف لوگ درویش جو ہیں، ہمارا ذوق ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب سے یہ چھپایا نہیں ہوگا، یہ پیار کی بات مگر عقیدہ ہے۔ اسی لیے مولانا غلام حسین سیدی صاحب نے جو ان کے مقالات ہیں سیدیہ، اس میں صاف لکھا کہ ہمارے یہ سارے مسئلے جو نا کہ حاضر ناظرین میں یہ ظنی، ہمارا خیال ہے، ہمیں یہ سمجھاتی کوئی اس کی قطعی دلیل نہیں، نہ کوئی اس کا منکر کافر ہے، گمراہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، سچا پکا مسئلہ۔ جب علم کی بات ہو تو سب یہ لکھ لیں، مگر ممبروں پر نہیں کہتے۔ رسالے چھاپتے ہیں، وہ نہیں مسلمان، وہ نہیں مسلمان، اور سب مسلمان ہوتا بالکل اللہ رسول کی امت ہو، اکٹھے مل کر رہو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا کہ ایک سال میدان عرفات میں یہ تماشا بنا کہ 3 گروہ نے الگ الگ کیمپ بنا لی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی مدعی تھے کہ میں خلیفہ ہوں، ان کا الگ کیمپ تھا۔ عبد الملک بن مروان کا امویوں کا شام سے علیحدہ گروہ آیا ہوا تھا، وہ نجدہ خارجی تھا بحرین میں، اس کا الگ گروہ تھا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نہیں تھے، کسی کا ساتھ نہیں دیتے تھے یہ ان جھگڑوں لڑائیوں میں، مگر نماز ہر ایک کے پیچھے پڑھ لیتے، جو پڑھاتا ہے ان میں سے مصلے پر کھڑ پڑھ لیتے۔ تو لوگوں نے کہا آپ ان کے جو جھگڑے ہیں فسادات ان میں تو شریک نہیں ہوتے، اور میں وہ تو اللہ کہتا ہے کہ برائی کے کام میں کسی کی مدد نہ کروں، کیوں میں مسلمانوں کے قتل میں ان کا ساتھی بنوں؟ اور نماز کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ جب حی علی الصلاۃ کو آپ کہے تعاونوا علی البر والتقوی، اس وقت نماز کے لیے بلا رہے ہیں، خون ریزی کے لیے بلا رہے ہیں۔ مجھے کیا وہ نجدہ ہے یا عبد الملک ہے یا وہ عبداللہ بن زبیر، جو نماز پڑھائے گا پیچھے پڑھے۔ تو اس لیے بالکل یقین جانیں کہ دین اسلام میں اس اختلاف اور اس جھگڑے کی کوئی گنجائش نہیں، صرف اپنی طرف سے بغیم بہنا کہ ہمارا گروہ بڑھ جائے، دوسرے جو ہیں ان کو ذلیل کیا جائے، اس لیے لوگ یہ چیزیں ایجاد کرتے ہیں۔ ورنہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نگاہ میں ایک مسلم کی جو قدر و قیمت ہے، اس کے لیے صرف ایک واقعہ گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ کوئی پشتینی مسلمان نہیں تھا کہ پیچھے سے چلا رہا تھا، اسی وقت کلمہ پڑا، اور ان حالات میں پڑا تو اس نے بہت مسلمانوں کو قتل کیا۔ مسلمانوں کا دل جل رہا تھا کہ یہ قابو آیا تو اس کی بوٹیاں اڑا دیں۔ جب وہ گھیرے میں آ گیا تو اس نے لا الہ الا اللہ کہا، مگر حضرت اسامہ ابن زید نے اس کو نہیں چھوڑا، قتل کیا۔ اب رسول اللہ کو اطلاع ملی تو حضور ناراض ہوئے، اور اسامہ سے بار بار کہا کہ قیامت کے دن تو اس لا الہ الا اللہ کا کیا جواب دے؟ وہ کہتے رہے یا رسول اللہ اتنے مارے تھے قابو، فرمایا نہیں، جب اس نے کیا کیا تھا پھر معاملہ اللہ کے سپرد کر رہا، تو نے جو قتل کیا اب تیرا حال کوئی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ ہوئے تو اسامہ حضرت علی سے بہت محبت کرتے ہیں، مگر کسی جنگ میں ان کے ساتھ نہیں شامل۔ جب حضرت علی رضی نے پیغام بھیجا کہ اسامہ ان جنگوں میں میرے ساتھ ہو، حضرت عائشہ رضی کے خلاف حضرت معاویہ، تو انہوں نے صرف یہ کہا کہ امیر المومنین آپ اگر کہیں نا کہ شیر نے منہ کھلا ہو، اس کی داڑھوں میں تم داخل ہو، میں چلا جاؤں، مگر خدا کے لیے یہ کلمہ گوین کی جنگوں میں میں نہیں آؤں گا۔ مجھے تو وہی واقعہ نہیں بھولتا کہ حضور نے اس کلمہ کے بارے میں جو کہا تھا، میں آج تک روتا ہوں کہ کاش میں نئے سرے سے مسلمان ہوتا تو میرا وہ گناہ معاف ہو جائے۔ آپ نے بولا تو اس لا الہ کا جواب کیا دے گا؟ تجھ کو کس نے حق دیا تھا کہ اس کا دل تیر کر دیتا؟ تو جو ایسے حالات میں جو صاف نظر آ رہا تھا کہ جان بچانے کے لیے کر، اس کے قتل پر حضور اتنا ناراض ہوئے۔ تو یہ اچھے بڑے مسلمان نمازی دیندار مسجدوں میں ہم بم پھینک رہے ہیں، ان کو کافر کہہ رہے ہیں، کوئی کہتا نماز ان کے پیچھے نہ پڑھو، یہ اسلام کیسے ختم کر سکتے؟ اقبال کہتے ہیں خواب میں زیارت ہوئی مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، تو میں نے ان سے سورہ اخلاص جو ہے اس کی تفسیر کی، وہ آپ جو رموز بے خودی اس کے آخر میں پڑھ سکتے، بہت اچھا سمجھایا آپ، جس میں عہد کے بارے میں کہ جب تم ایک خدا کو مانتے ہو تو کیوں اتنے گروہ بنا لیے؟ صد ملل از ملتیں انگیختی، اللہ نے ایک امت بنائی تھی، تم نے سینکڑوں امتیں بنا لی، بڑے سارے خود شب خون ریختی، تم نے اپنے قلعے پر خود شب خون مارا، اپنے آپ کو خود ٹکڑوں میں بانٹ دیا، اس لیے کفار نرم چارہ سمجھ کر تمہیں سوار ہے۔ تو اللہ کے لیے یک شبو توحید را مشہود، ایک ہو جاؤ، یہ آوازیں جو ان کو کچل دو۔ جس مسجد سے کوئی آدمی ایسی آواز رکھے اللہ کے بندے بہت ہو چکی ہے، پہلے ہی مسلمانوں کا کوئی حال نہیں رہنے، جو چند ہیں وہ بھی کافر ہیں، اور مسلمان ہے کون؟ غائب بشر اعظم الموجود کن، جب اللہ واحد ہے تو اس کے ماننے والے بھی ایک ہو جائیں، اور ایسے ایک ہوں کہ کسی قسم کی تفریق لسانی، نسلی، وطنی اور یہ مذہبی آڑے نہیں آنی چاہیے۔ آپس کے اتحاد کو نقصان پہنچانے والی بات کو آپ قتل سے برا جانیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔